نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مومن پر روزے فرض کرتا ہے، اور روزے میں تین فرض ہیں۔ جب کوئی ان تین فرضوں پر عمل کرتا ہے تو یہ ہے وہ بات کہ بشری تقاضے کو اللہ کے حکم میں اپنے اوپر منع فرما دیتا ہے۔ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں فطری تقاضا جو ہے کھانا پینا، مباشرت کرنا، جو کہ گھر میں رہنا ہے، اپنے گھر سے باہر نکل جاتا ہے تو یہ ہے جس نے روزہ رکھا ہے۔ کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتا تو یہ وہ ہے جو پڑھنے نہیں جاتا، جو تعلیم حاصل کرنے نہیں جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کا پہلے روزہ رکھواتا ہے۔ جب کوئی رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے، روزہ رکھ لو متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ روزہ رکھنے والا متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ کیسے ہو جاتا ہے اس کا جاننا بڑا ضروری ہے۔ روزہ وہ کیسے رکھتا ہے اس کا جاننا بڑا ضروری ہے۔ لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزہ کیسے رکھنا ہے؟ لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزہ رکھنے کے بعد متقی پرہیزگار کیسے ہونا ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو۔ اب کوئی یہ کہتا ہے کہ کھاؤ گے تو بھائی تمہاری بھوک ختم ہو جائے گی، پیو گے تو تمہاری پیاس ختم ہو جائے گی، شادی کرو گے تو اولاد ہو جائے گی، او بھائی پڑھو گے لکھو گے PhD ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ کا ارشاد پاک ہے، روزہ رکھو گے تو متقی پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ جس نے روزہ نہیں رکھا وہ متقی پرہیزگار کیسے ہو گیا؟ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، بھوک اور پیاس کاٹتا ہے، اس کے علاوہ اس کو کوئی بات حاصل نہیں ہوتی۔ یہ کون ہے جو پڑھنے جاتا ہے پڑھتا نہیں ہے، جو شادی کرتا ہے، جو شادی کا مقصد ہے وہ نہیں کرتا، کھانا گھر میں لاتا ہے کھانا کھاتا نہیں، پانی بھرتا ہے پانی لاتا ہے پیتا نہیں، پڑھنے جاتا ہے اسکول جاتا ہے کالج جاتا ہے وہاں جا کر پڑھتا نہیں۔ بھائی اللہ کا ارشاد پاک کہ روزہ رکھو متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ کیا ہوا؟ پانی لا کے رکھ لیا ہے پیتا نہیں، کھانا لا کے رکھ لیا ہے کھاتا نہیں، شادی کر لیتا ہے اولاد نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ بس اگر کوئی اس بات کو جانتا ہے تو اسے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب روزہ رکھنا ہے تو روزے میں تین فرض ہیں۔ یہ تین فرض جب کوئی ادا کرتا ہے تو اس کا روزہ ہوتا ہے، ورنہ تو روزہ ہی نہیں ہوتا۔ جب روزہ ہی نہیں ہوا متقی پرہیزگار وہ کیسے ہو گیا؟ جب اگر وہ پڑھنے ہی نہیں گیا PhD کیسے ہو گیا؟ اگر اس نے پانی ہی نہیں پیا تو پیاس کیسے بجھ گئی؟ اگر اس نے کھانا ہی نہیں کھایا تو بھوک کیسے مٹ گئی؟ گھر سے پڑھنے جاتا ہے، وہاں جا کے استاد سے پڑھتا ہی نہیں۔ استاد نہیں پڑھانا ہے نا، استاد کے پاس جا کے پڑھتا ہی نہیں ہے، تعلیم کیسے ہو جائے گی؟ تعلیم تو نہیں ہو سکتی۔ اب کوئی روزہ رکھتا ہے تو روزے میں تین فرض ہیں، کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، مباشرت نہیں کرنی، یہ تین فرض ہیں۔ یہ گھر میں ہوتے ہیں، یہ باہر نہیں ہوتے۔ باہر تعلیم ہوتی ہے، باہر استاد ہوتا ہے، باہر کالج یونیورسٹی وغیرہ درسگاہ ہوتی ہے۔ جب کوئی درسگاہ میں جاتا ہے تو ایسی ہے جیسے پانی لایا ہے، کھانا سامنے رکھا ہے، یہ ایسے ہی ہے۔
اور جب کوئی کھاتا ہے، جب کوئی پیتا ہے، تو یہ ایسے ہے جیسے جا کے استاد کے پاس جا کر استاد سے پڑھتا ہے، اب اسے علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ علم والا متقی پرہیزگار ہے۔ جس نے روزہ رکھا، جس نے پڑھا، وہ پی آئی ڈی ہو گیا۔ جس نے روزہ رکھا وہ متقی پرہیزگار ہو گیا۔ یہ کوئی علیحدہ علیحدہ چیزیں تو نہیں ہیں۔ جب کوئی پڑھتا ہے تو تعلیم ہوتی ہے، جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو تعلیم ہوتی ہے، اور جب کوئی علم والا ہو جاتا ہے تو معلم ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تمہیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اتقوا اللہ، تعلیم حاصل کرو۔ اتقوا اللہ سے مراد ہے تعلیم حاصل کرو۔ وکونوا مع الصادقین، آگے صادقین کا ذکر ہے کہ تعلیم حاصل کرو۔ وکونوا مع الصادقین، تعلیم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا بندہ معلم دیا ہے۔ پورا قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لو، اہدنا الصراط المستقیم سے شروع ہوتی ہے بات۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر میں نے اپنا انعام و اکرام کیا ہے۔ یہ اللہ کا انعام و اکرام کیا ہے؟ آنکھ ہمیں دے دی ہے، کان ہمیں دے دی ہے، زبان ہمیں دے دی ہے، نئی ہدایت ہمیں دی ہے۔ ہدایت میں ہمیں معلم استاد دیا ہے، مزکی دیا ہے، اپنا بندہ دیا ہے۔ جب کوئی پڑھتا ہے اسے علم ہو جاتا ہے، جب کوئی روزہ رکھتا ہے متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ روزے میں کیا ہے؟ روزے میں تعلیم حاصل کرنا ہے، تبھی تو روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ کوئی پانی نہ پی کے روزہ ہوتا ہے، کوئی کھانا نہ کھا کے روزہ ہوتا ہے، کوئی عورت کے پاس نہ، یہ تو ساری کر لیتے ہیں، یہ روزہ نہیں ہوتا۔ یہ کہیں بھوک پیاس کاٹنا ہوتا ہے، اور کہیں بغیر شادی بیاہ کے ہوتا ہے۔ یہ روزہ نہیں ہوتا، روزہ کسی اور چیز کا نام ہے۔ روزے میں کیا ہے؟ بشری تقاضے جو اللہ پروردگار 11 مہینے کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ اللہ کے حکم میں نہیں بندہ کرتا۔ اب حکم ہی آیا ہے، نہیں کرتا۔ حکم میں تین چیزیں آئی ہیں جو کہ فرض ہیں، نہیں کرتا۔ حکم آیا ہے نا، حکم کی تعلیم تو نہیں نہ آئی۔ اگر حکم کی تعلیم آتی تو معلم آتا، اللہ کا بندہ آتا۔ وہ جب حکم کی تعلیم دیتا ہے تو یہ تعلیم میں اس نے تقوی حاصل کیا ہے۔ جیسے کوئی پیاس میں پانی پیتا ہے، بھوک میں کھانا کھاتا ہے، اولاد کے لیے شادی کرتا ہے، پی آئی ڈی ہونے کے لیے پڑھتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، یہ سارا کچھ پھر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تعلیم حاصل کرنے کے لیے معلم اللہ کے بندے کی صحبت کرتا ہے، اس کا روزہ ہو جاتا ہے، اس کی نماز ہو جاتی ہے، اس کا حج ہو جاتا ہے، اس کی زکوٰۃ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے کہ علم اسے جب ہو جاتا ہے تو حرام سے بچنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اب جب اس نے حلال پر عمل کیا تو حلال کیا تھا؟ حکم۔ حلال کیا تھا؟ عبادت۔ یہ دو چیزیں تھیں۔ یہ ذکر کیسے ہو جاتا ہے کہ جب استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، اللہ فرماتا ہے جب کسی پر شیطان غالب آ جاتا ہے تو اسے اللہ کا ذکر بلا دیتا ہے۔ یہ تعلیم ہے۔ تعلیم کے مطابق وہ نہیں کرتا، تعلیم کے مطابق نہ کرے تو تبھی تو سجدہ سہو ہے نا۔ تعلیم کے مطابق اس نے نہیں کیا ہوتا، بھول گیا ہوتا ہے، یا اسے پتہ نہیں ہوتا۔ جب پتہ نہیں ہوتا تو پھر بھی سجدہ سہو کرنا ہے، نہیں کرے گا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ بھول گیا تو پھر بھی سجدہ سہو کرنا ہے، نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ تعلیم کو جب بندہ بلا دیتا ہے تو تب سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، اور جب تعلیم نہیں ہوتی پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ تعلیم حاصل کرنا پڑتی۔ روزہ ہے یہ، روزہ تو ہم رکھتے ہیں، لیکن روزہ کیا؟ یہ ہے روزہ۔ جو روزہ ہے وہی روزہ ہے نا۔ یہ ہے اصل چیز۔ جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تو یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو روزے میں اللہ ہمیں دیتا ہے۔ پہلے 3 فرض دیتا ہے، یہ حکم ہے، یہ عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، یہ حکم ہے اللہ کا۔
اور جب اللہ ہمیں لعلکم تتقون تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم PID ہو جاؤ، تاکہ تم بھوکے نہ رہو، تاکہ تم پیاسے نہ رہو، تاکہ تم اولاد والے ہو جاؤ، تو جو اولاد ہونے کے لیے، بھوک مٹنے کے لیے، پیاس مٹنے کے لیے چیزیں ہیں، بندہ وہ استعمال کرتا ہے، کام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ ہے روزہ۔ اب عارضی روزہ یہ ہے، ابدی روزہ ہمیشہ ہی بندہ مومن چاہتا ہے۔ عارضی روزہ یہ ہے کہ حکم میں روزہ ہو، عبادت ہو، اور تعلیم میں وہ معلم سے تعلیم میں وہ ذکر اللہ ہو جائے، اللہ کا ذکر ہو جائے۔ یہ مومن ہے جو ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں رہتا ہے۔ فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ عارضی زندگی جب تیری شروع ہوتی ہے تو پنگوڑے سے لے کر قبر تک تو کیا کرتا ہے؟ عبادت میں ہے، اور عبادت میں تو ذکر اللہ کرتا ہے۔ کبھی سوچا یہ عبادت میں کیا ہے اور یہ ذکر اللہ کیا ہے؟ جب عارضی زندگی شروع ہوتی ہے تو یہ فطرت ہوتی ہے۔ فطرت میں جب وہ ہوتا ہے تو یہ عبادت ہوتی ہے، اور عبادت جب تعلیم میں کرتا ہے تو یہ ذکر اللہ ہو جاتا ہے۔ فطرت کی تعلیم اللہ پاک نے خود دی ہے، جس کا ظاہر وسیلہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ دی ہیں۔ فطرت ان سے ہمیں ملی ہے، فطرت کی تعلیم اللہ نے خود دی ہے۔ جب فطرت ملی ہے تو عبادت ہے، بھول جانا عبادت ہے، بھول جانا عبادت ہے، سو جانا عبادت ہے، جاگنا عبادت ہے۔ نبی رسول اگر بھول گیا تو یہ تو عبادت ہے۔ اور جب عبادت میں وہ تعلیم میں کوئی کام کرتا ہے وہ عبادت ذکر اللہ ہو جاتی ہے۔ عبادت فطرت ہے، فطرت میں جب وہ سو جاتا ہے تو یہ ذکر اللہ ہے کہ تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میں ذکر اللہ میں ہوتا ہوں۔ ایک ذکر اللہ ظاہری ہے، نیند، فطرت میں نیند ہے نا، ایک ذکر اللہ ظاہری ہے، حکم ظاہر ہے نیند، اور پھر نیند میں ولا ینام قلبی، میرا دل تھوڑی سوتا ہے، وہ تو اللہ اللہ کرتا ہے۔ دین بڑی چیز ہے، یہ تو تب پتہ چلتا ہے جب دین کی تعلیم دینے والا ہمیں دین کی تعلیم دیتا ہے، کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا آ کر میرے بندے پر احسان نہ جتلاؤ کہ ہم ایمان لے آئیں، یہ ان کا احسان ہے تم پر کہ وہ تمہیں دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ پہلے جب روزہ رکھتا ہے تو عبادت ہوتی ہے، جب روزے میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعلیم میں روزہ پورا گزارتا ہے، شام تک روزہ پورا گزارتا ہے، تو یہ ذکر اللہ ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ جس نے صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھا ہے، روزے میں کیا حلال پر عمل کیا ہے۔ اور جب کسی کو تعلیم روزے میں حلال کی ملتی ہے اور وہ علم والا ہو جاتا ہے، وہ متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے، تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ غیر فطری اور غیر حکمی کاموں سے بچتا ہے، جو کہ حرام سے بچنا۔ دن کو حلال میں ہوتا ہے، رات کو کس میں ہو جاتا ہے؟ حرام سے بچتا ہے، غیر کی طرف نہیں جاتا، غیر حکم کی طرف نہیں جاتا، غیر بیوی کی طرف نہیں جاتا، حرام سے بچتا ہے۔ حرام میں کیا؟ حلال ہی تو ہے، حلال میں تو حلال ہے ہی نا، اس نے روزہ رکھا ہے۔ اب روزہ رکھنے کے بعد لعلکم تتقون، وہ متقی ہو جاتا ہے، علم والا ہو جاتا ہے۔ اب کیا کرتا ہے؟ اب حرام سے بچتا ہے، حرام سے جو بچنے والا وہ حلال میں ہی ہوتا ہے، حرام سے بچنا تو ہے ہی حلال کی طرف۔ یہ ہے دن کو بھی روزہ، رات کو بھی روزہ۔ اب یہ روزہ کیسا ہے؟ 24 گھنٹے ہی روزہ، دن میں اور رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور پھر یہ 24 گھنٹے ہی سال میں ہوتے ہیں، یہ سال ہی پوری زندگی میں آتے ہیں۔ اب پوری زندگی روزہ ہو گیا کہ نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ بڑی رحمت دیتا ہے بندے کو، ما توفیق الا باللہ۔